اس کی مثالیں یہ ہیں کہ ایک شخص یہ کہتا ہے کہ نعوذ باللہ علیہ باللہ، یوں کہ میں یہ بیان کر رہا ہوں احکام کی نیت سے، ایک مثال کی نیت سے۔ ایک شخص ممبر پہ، چونکہ ماہ مبارک رمضان میں مجالس بھی ہوتی ہیں، مختلف مومنین مختلف مقامات پر، دنیا کے مختلف مقامات پر مجالس بھی کرواتے ہیں، اور مختلف ذاکرین آتے ہیں، خطباء آتے ہیں اور ذکر کرتے ہیں، خطابت کے ظہر دکھلاتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی شخص، میں مثال دے رہا ہوں چونکہ اس طرح کی مثالیں بہت ساری انسان ملنے میں آتی ہیں، سوشل میڈیا کے اوپر بہت ساری چیزیں ایسی وائرل ہو رہی ہوتی ہیں۔ ایک شخص آتا ہے ممبر کے اوپر اور یہ کہتا ہے کہ نعوذ باللہ علیہ باللہ، خداوند متعال نے رسول کے اوپر کوئی وحی نازل نہیں کی۔ حدیث کس زبان چ نکلی ہے؟ جس زبان چ 30 سپارے قرآن نکلے۔ وہی دے چکر کن پایا نا، محمد کے لبوں کی حرکت کو وہی کہتے ہیں۔ او بندے میرے لو بیٹ بیٹ کر دے دے، جیڑا محتاج وہی ہوئے او سلطان الانبیاء نہیں ہوتا۔ جبریل وہی لاتے تھے، جو یہ کہتے ہیں وہی ہو جاتی ہے۔ جیڑا محتاج وہی ہوئے او سلطان الانبیاء نہیں ہوتا۔ جبریل وہی لاتے تھے، جیڑا محتاج وہی ہوئے او سلطان الانبیاء نہیں ہوتا۔ رسول کے اوپر کوئی وحی نازل نہیں ہوئی، نعوذ باللہ۔ یہ جو آپ کو بتاتے ہیں کہ وحی نازل ہوئی ہے رسول کے اوپر، یہ علماء نے، مولویوں نے آپ کو کسی اور طرف لگا دیا ہے۔ صراحتاً یہ جھوٹ ہے اور شرک کے مترادف ہے یہ چیز، کہ ایک شخص آ کے یہ کہے کہ نعوذ باللہ رسول خدا کے اوپر کوئی وحی نازل نہیں ہوئی، یعنی مسلمات دین کا انکار ہے، وحی کا انکار ہے، جبریل کا انکار ہے، خدا کی وحدانیت کا انکار ہے، خدا کے کلام کا انکار ہے۔ اب جو شخص وحی کا انکار کرے، وحدانیت خدا کا انکار کرے، جبریل کا انکار کرے، خدا کے کلام کا انکار کرے، اور رسول پاک کے اوپر نازل ہوئی وحی کا انکار کرے، وہ شخص مشرک ہے۔ چاہے کہ وہ مسلمان ہو، شیعہ ہو، ممبر پہ آ کے ذکر اہل بیت کے نام پہ اس طرح کی چیزیں بیان کرے۔ اگر اس طرح کی کوئی بات کرے تو اس سے آپ کا ایمان بھی خطرے میں ہے، آپ کا روزہ بھی خطرے میں ہے۔ یہ بات کہنا سراسر شرک کے زمرے میں آتا ہے، اور شرک وہ گناہ ہے کہ جس کی کوئی، جسے کہہ لیں کہ چھوٹ نہیں ہے۔ خداوند متعال نے قرآن میں یہ کہا ہے کہ میں سارے گناہ معاف کر دوں گا، بڑے بڑے گناہ کبیرہ تک معاف کر دوں گا، لیکن جو شخص شرک کرے گا اس کو کبھی بھی معاف نہیں کروں گا۔ اور اگر کوئی شخص اس طرح کی بات آگے کہے تو وہ روزے سے بھی ہو تو اس کا روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ وہ روزہ ہی کیا، اس کا تو ایمان بھی باطل ہو جاتا ہے، اور اس کو تجدید روزہ کے ساتھ ساتھ تجدید ایمان بھی کرنا پڑے گا۔ اور جب تک تجدید ایمان نہیں کرے گا، اس کی تمام عبادتیں، اس کے تمام نمازیں، اس کے تمام روزے اگر وہ رکھتا ہے، اس کی تمام نمازیں اگر وہ پڑھتا ہے، اس کی تمام زکوٰۃ اگر وہ دیتا ہے، اس کا تمام خمس دینا اگر وہ دیتا ہے، اس کا تمام امر بالمعروف نہی عن المنکر اگر وہ کرتا ہے، ہم گمان یہ کر لیتے ہیں کہ کرتا ہے، اگر وہ کرتا ہے، تمام کا تمام زیرو ہے، صفر ہے۔ بس اگر اس نے ان تمام چیزوں کو انجام دینا ہے تو دوبارہ تجدید ایمان بھی کرنا پڑے گا، اور تجدید ایمان کر کے جو اس نے یہ مبطل انجام دیا ہے، اس روزے کی قضا بھی واجب قرار دے گا، روزے کی قضا بھی ادا کرے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ کفارہ بھی ادا کرے گا۔